بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج قومی اسمبلی میں پھر دھوم دھڑکے کے ساتھ حکومت نے بہت سارے بل پیش کیے، قانون بنائے، اور ان میں سب سے نمایاں یہ ہے کہ سپریم کورٹ کے ججز کی تعداد جو ہے 34 کر دی گئی ہے۔ حکومت کا کہنا یہ ہے کہ ہمارا مطلب 34 ججز تعینات کرنا نہیں ہے، بلکہ ہمارا مطلب یہ ہے کہ 34 تک ججز تعینات ہو سکتے ہیں۔ بہرحال حکومت کیا کچھ حاصل کرنا چاہتی ہے اور کیا کچھ حاصل کر پائے گی، وہ کہتے ہیں نا کہ مین پرپوزز گاڈ ڈسپوزز۔ انسان ایک تدبیر کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی ایک اپنی تدبیر ہوتی ہے، اور واللہ خیر الماکرین، اللہ کی تدبیر کامیاب ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ حکومت نے ایک اور بھی بڑا نمایاں بل پاس کرایا ہے، اور آرمی چیف کی مدت ملازمت جو ہے وہ 3 سال سے بڑھا کر 5 سال کر دی ہے۔ تو بہرحال اس کے کیا اچھے یا برے اثرات مرتب ہوں گے یہ تو آنے والا وقت بتائے گا۔ آج تک میرا تجربہ یہ ہے کہ حکومت جو بھی قوانین بناتی ہے، جو بھی امینڈمنٹس بناتی ہے، اور جب کبھی بھی آئین کے اندر اس طرح کی غیر معمولی جو ہے اضافے یا ترامیم ہوتی ہیں، اور قوانین جو ہوتے ہیں بڑے سخت جو بھی بناتی ہے، عملاً 2 4 5 7 سال کے بعد وہ حکومت کا اپنی گلے کا پھندا بن جاتی ہے۔ بہرحال اس وقت تو سب سے زیادہ اہم بات یہ ہے کہ تحریک انصاف کے بانی چیئرمین عمران خان صاحب جو ہیں وہ اس وقت جیل میں ہیں، اور ان کے بارے میں بے شمار کیا سرائیاں ہو رہی ہیں، اور ہر کوئی اپنی خیالات کے گھوڑے دوڑا رہا ہے۔ مجھے اصل تو میرا موضوع یہ ہے کہ جی عمران خان صاحب کے بارے میں اصلی سچی خبر کیا ہے، وہ میں آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں۔ اور وہ یہ ہے کہ جی آپ نے دیکھا ہوگا کہ بشرا بی بی جو ہیں وہ رہا ہو کے، اور جس طریقے سے وہ پشاور گئیں وہ بڑے ہی ایک عجیب و غریب صورتحال تھی۔ مطلب کوئی اس کے اندر کچھ نہیں تھا، کوئی ایسی غیر معمولی چیز نہیں تھی، بس پشاور جانا ہے کہ کہہ دیتے پشاور جا رہے ہیں، اعلان کیا گیا کہ میں لاہور جا رہی ہوں، اور پھر اس کے بعد بتایا گیا کہ نہیں پشاور شوخانہ میں چیک اپ کرانے کے لیے جا رہی ہیں۔ لاہور میں زیادہ منظم شوخانہ تھا، چلو پھر بھی یہ بھی مان لیا گیا۔ پھر پتہ چلا کہ اسی رات پہنچ گئی کے پی ہاؤس میں، اور وہاں پہ پارٹی لیڈر سے ملاقاتیں ہو رہی ہیں، حالانکہ ملاقات ان کی صرف علی امین گنڈا پور سے ہوئی، اور اس کے بعد اگلے دن بھی علی امین گنڈا پور سے ملاقاتیں ہوتی رہی۔ اب اس نے بے شمار جو ہے کان کھڑے ہو گئے، شکوک و شبہات پیدا ہو گئے، کیا سرائیاں ہو رہی تھیں۔ میری بھی اطلاع یہی ہے کہ بشرا بی بی وہاں پہ علی امین گنڈا پور صاحب کے ساتھ کوئی نہ کچھ راز و نیاز کی باتیں کی، اور بھی کچھ لوگ آگے ہوں گے جن کے نام نمایاں نہیں ہوں گے، تو کچھ نہ کچھ کھچڑی بنی ہے۔ کیونکہ مجھے یہ ہوتا ہے کہ یہ انسان جو ہوتا ہے نا، جب اس طرح کی باتیں کرتا ہے کہ میں لاہور جا رہا ہوں، پشاور کی طرف گاڑی مڑتی نظر آئے، یعنی کہ غیر ضروری جب آپ کوئی وضاحت دیتے ہو یا کوئی بہانے بناتے ہو، تو ضرور کوئی دال میں کچھ نہ کچھ کالا ہوتا ہے، یا دال ساری کی ساری کالی ہوتی ہے۔ پھر ایک دن پہلے علی امین گنڈا پور صاحب نے کہا کہ میرا ہاتھ تھا بشرا بیوی کو نکلوانے کے لیے۔ میں ذاتی طور پہ کئی چیزوں کے بارے میں میری ایک مستحکم رائے ہے۔ میری رائے ہے کہ جنرل فیض امیر صاحب جو تھے ان کو دسمبر 2022 میں باقاعدہ پلانٹ کیا گیا تھا، ظاہر ہے ان کی تو جان میں بنی ہوئی تھی۔ فیض امیر صاحب کی اپنی نوکری کے جو آخری 3 مہینے تھے، ذرا اس کے اندر ان کی ایکٹیویٹیز کا احاطہ کریں۔ وہ عمران خان صاحب کو لانگ مارچ کروا رہے تھے، کس کے خلاف؟ اپنے ہی ایک کولیگ لیفٹیننٹ جنرل عاصم منیر صاحب کے خلاف، کہ ان کو آرمی چیف نہیں بننے دینا۔ پھر جب یہ لانگ مارچ ابھی شروع نہیں ہوا، 1 نومبر کو شروع ہونا تھا، تو اس کو تڑکا لگانے کے لیے، اس کے اندر جوش و خروش ولولہ دینے کے لیے ارشد شیر صاحب کا قتل ہو گیا کینیا میں، اور آج تک یہ پرسرار قتل نہیں پتہ چل سکا کس نے کیا ہے۔ نہ کوئی بندہ اس کو بات کرتا ہے، نہ یہ بات آگے جاتی ہے نہ پیچھے جاتی ہے۔ اور جس شد و مت کے ساتھ ارشد شیر صاحب کو کینیا بھجوایا گیا، اور جن لوگوں نے بھجوایا وہ سارے کے سارے جو تھے، چاہے مراد شہید ہو پاکستان کے اندر، یا دبئی کے اندر جنہوں ویزے لگوا کے دیے، یا جنہوں کینیا کے ویزے لگوائے، یا کہ اے آر وائی کے مالک سلمان اقبال ہو، جتنے بھی کردار اس کے اندر جو ملوث پائے گئے، یا جن تک ڈانڈے پہنچتے ہیں یا شکوک و شبہات کھڑے ہوتے ہیں، وہ سارے کے سارے جنرل فیض حمید کے زیر اثر تھے۔
تو اس کے بعد یہ ناممکن بات ہے کہ دسمبر 2022 میں نیا آرمی چیف جب انہوں نے عہدہ سنبھالا ہوگا تو فیض امین صاحب کو بخش دیتے. میں دیکھا کہ آرمی چیف بڑے بڑوں کو کھا گئے. مجھے یاد ہے کہ جب مشرف صاحب کے وقت میں ان کا سورج نصف نہار پہ تھا، نواز شریف بہت مضبوط وزیر اعظم تھے، 2/3 اکثریت ان کے پاس اسمبلی میں تھی. نواز شریف صاحب کی وزارت عظمیٰ کے دوران سدرن کمانڈ کے کمانڈر کوئٹہ سے جنرل طارق پرویز شاید ان کا نام تھا، ٹی پی وہ کہتے تھے، وہ نواز شریف صاحب کو ملنے کے لیے آ رہے تھے. پرویز مشرف آرمی چیف تھے، ان کے علم میں آیا، انہوں نے راستے میں پیغام بھجوایا اور ان کو بتایا گیا کہ آپ جو ہے اس کے بعد آپ فوج میں نہیں ہیں، آپ گھر چلے جائیں. اور کئی مثالیں ہیں. یہ ابھی جب جنرل باجوہ کا نام ابھی آرمی چیف کے طور پر شارٹ لسٹ نہیں ہوا تھا یا شارٹ لسٹ ہوا ہوتا اور سامنے نہیں آیا تھا کہ یکدم ایک پورے پاکستان کے اندر ان کے احمدی ہونے کے بارے میں، قادیانیوں کے بارے میں، مرزائی ہونے کے بارے میں ایک کلپ وائرل ہوا اور اس کے اوپر پھر بڑے بڑے عالم دین اور وہ عالم دین جو ISI کے زیر اثر ہیں ان کی طرف سے بتایا گیا کہ ایک مرزائی جرنیل ہے اور اگر اس کو آرمی چیف نہ بنایا جائے، یعنی کہ ان کے راستے میں روڈ اٹکانے کے لیے گمان یہ کیا گیا کہ اس وقت کے ISI کے جو چیف تھے جنرل رضوان تھے وہ اس کے پیچھے تھے اور کسی طور جو ہے وہ ان کو وہاں سے رکاوٹ بن کے کسی اور کے بارے میں ان کو دلچسپی تھی کہ وہ بن جائیں گے تاکہ ان کا پتہ کاٹا جا سکے. جنرل باجوہ صاحب جیسی اقتدار میں ہے، آج تک آپ نے نام سنا ہے کہ رضوان صاحب کدھر ہیں؟ گوشہ گمنامی میں کہیں پہ سنو کہ آیا وہ ریٹائرڈ ہے، آیا وہ جیل میں، آیا وہ گھر میں ہے، آیا وہ سودہ حال ہے، آیا ان کو پینشن مل رہی ہے نہیں مل رہی، کوئی نام ہی نہیں ہے. حرف غلط کی طرح مٹ چکے ہیں. تو یہ لیفٹیننٹ جنرل کی اوقات ہوتی ہے. چنانچہ اس میں کوئی چمبے کی بات نہیں تھی کہ لیفٹیننٹ جنرل فیض امین 23 اور 24 نومبر کو فوج سے ریزائن کر کے اسے چلے گئے کہ جب ان کو یہ بالکل یقین ہو گیا اور یہ بات طے شدہ معلوم ہوئی کہ جنرل عاصم منیر صاحب اب آرمی چیف بننے والے ہیں، تو انہوں نے باجوہ کے دور کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنے آپ کو ریزائن کیا، ان سے قبول کروایا. اور میں نے کئی ویلاگ میں پہلے بھی ذکر کیا ہے اور وہ ابھی وہ ساری باتیں سامنے آ گئی ہیں کہ کامران شاہد صاحب کے نے بتایا کہ کس طریقے سے جنرل باجوہ صاحب نے ان کو گالیاں دے کے کہا کہ آپ ریزائن کر دیں وگرنہ جو ہے آپ کا پہلا کورٹ مارشل آپ کا ہوگا. اس کا مطلب یہ نہیں کہ کورٹ مارشل نہیں ہو سکتا تھا. چنانچہ انہوں نے ریزائن کر دیا اور وہ فوج سے ریٹائر ہو گئے. اب مجھے بتائیں کہ الزام ان پہ یہ لگا ہے کہ وہ ریٹائرمنٹ کے بعد بھی فوج کے خلاف جو ہے وہ اور تحریک انصاف کے ساتھ مل کے کوئی نہ کوئی ایکٹیویٹی کرتے رہے. تو میرا سوال یہ ہے کہ ایک بندہ جو ہے اس کی جرت اتنی ہے کہ وہ اتنا نہیں اس کے پاس جو تھا ہمت تھی کہ جنرل عاصم منیر صاحب کے آرمی چیف بننے کے بعد وہ ریٹائر ہوتے، اس سے پہلے ہی وہ ڈر کے بھاگ گئے. اور جس نے 38 سال فوج کی نوکری کی ہوئی ہو، کیا وہ یہ بات کبھی جرت کر سکتا ہے کہ فوج کے خلاف وہ، اس کو نہیں پتا فوج کا کیا نظام ہے؟ کورٹ مارشل اور اس کے اندر کیپٹل پنشمنٹ، ڈیتھ سینٹنس، کوئی ایشو نہیں ہے، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. سمری ٹرائل، پھانسی دے دو تو کیا فرق پڑتا ہے؟ یہ ان کے اندر بہت ہی ایک نظام مستحکم ہے، بڑی سختی سے رائج ہے. تو وہ یہ کرے گا؟ ظاہر ہے نہیں کرے گا. تو میرے حساب کتاب کے مطابق جو مجھے بات سمجھ میں آتی ہے کہ ان کو جب اور یہ خبریں بھی آ گئی تھی دسمبر جنوری کے اندر کہ ان کو پکڑ گیا ہے، انہوں نے ان سے انفارمیشن لے لی گئی ہے، ہر طرح کی انفارمیشن اڑائی جا رہی تھی کہ وہ بہت ساری فائلیں لے کے چلے گئے، وہ واپس کرنے پر رضامند ہو گئے. یہ ایسے ہی تھا، میرا خیال کنزمپشن کے لیے تھا. اصل میں ان دنوں ان کے ساتھ جو حساب کتاب ہو رہا ہوگا اس میں یہ کہا گیا ہوگا کہ آپ عمران خان صاحب، یہ آپ ہی کا تیار شدہ فرید ہے، یہ فرینکسٹائن آپ نے تیار کیا، آپ اسے انڈو کرو. چنانچہ انہوں نے یہ ذمہ داری اس پہ لی ہوگی کہ میری سزا میں کوئی تھوڑی بہت کمی پیشی ہو جائے تو یہ میں سر انجام دیتا ہوں. تو مجھے زیادہ میرے جو مجھے کرین اسکیاس لگتا ہے، زیادہ امکانات ہیں، بلکہ میں اس کے بارے میں 100% مجھے یقین ہے اپنے حد تک کہ وہ جو کچھ کر رہے تھے وہ پھر ایک پورا پروجیکٹ تھا جس میں انہوں نے پریٹینڈ عمران خان صاحب کے ساتھ یہی کیا ہوگا
کہ میں اندر سے آپ کے ساتھ ہوں. اس میں آپ نے دیکھا کہ بہت سارے لوگ تھے جو کبھی سوچ نہیں سکتے تھے فوج کی مخالفت کرنے کا. یہ میڈیا کے اندر یہ بہت سارے ہمارے جرنلسٹ، میں نام نہیں لینا چاہتا ہوں، پاکستان سے باہر بیٹھے ہیں. آپ کا خیال ہے کہ یہ کبھی جرأت کرتے؟ نہیں. ان کو کسی نہ کسی فائز حمید صاحب نے چونکہ استعمال کرنا تھا، پورا سیٹ اپ جو ہے وہ عمران خان صاحب کو منتقل کر دیا. اور یہ سارے کے سارے آگے کچھ پاکستان کے اندر تھے، کچھ باہر تھے. جو پاکستان کے اندر تھے ان کو 2-4 کو فوج نے بہت ہو گئے سے انہوں نے سختیاں بھی جھیلیاں جو ہے آرمی کسٹڈی میں رہ کے یا ایجنسی کے بعد رہ کے. تو اس طرح انہوں نے یہ سارا نظام چلایا. اور جو آپ نے دیکھا جیل کے اندر بھی جو کچھ ہوتا رہا ہوگا یہ 5 اگست 2023 کے بعد، اور جو اس کے اندر ان کو فون کی فیسلٹیز ہوگی، میرا خیال ہے کہ یہ ساری چیزیں تھیں ان کے خلاف. وہ جو کیس تھا اور جو اس کا جو استغاثہ جو تھا اس کو مضبوط بنانے کے لیے، تاکہ جو عمران خان صاحب جو ہیں وہ بالکل ایک پکے پکائے پھل کی طرح وہ اس کے اندر شکنجے میں آ جائیں. اب یہ سارے بیک گراؤنڈ بتانے کے بعد اب یہ سمجھیں کہ جناب فیض حمید صاحب جو ہیں وہ تقریباً ان کو میرے خیال میں فوجی کسٹڈی میں 2-3 مہینے تو ہو گئے ہوں گے. اور لوگوں سے خیال ہے کہ اب ان کا جو کیس ہے وہ سامنے کیوں نہیں آ رہا. بظاہر یہ بھی کہا جاتا ہے جی کہ فوج کے معاملات سامنے نہیں آتے. نہیں، یہ آئے گا، کیونکہ اس میں عمران خان صاحب کو نتھی کیا گیا ہے اور عمران خان صاحب کے لیے یہ سارا جو ہے ٹریپ بنایا گیا. اب صورتحال یہ ہے کہ جو آپ واقعات دیکھ رہے ہیں غیر معمولی، اور جو آپ نے دیکھا ہے کہ تحریک انصاف میں علی امین گنڈاپور صاحب ہیں یا عمر ایوب صاحب ہیں، جتنے بندے ہیں، علی گور صاحب ہیں، یہ سارا جنرل فیض حمید صاحب نے عمران خان صاحب کو مشورہ دیا ہوگا کہ آپ ان کو بنائیں. کیونکہ یہ سارے وہ لوگ ہیں کہ جو میرے نزدیک اسٹیشن کے سہولت کار کہہ لیں، کمپرومائز کہہ لیں، کوئی لفظ استعمال کر لیں، یا ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک کہہ لیں، یہ سارے وہ لوگ ہیں جو ان کے ساتھ بہت ان کے ایک اچھے برادرانہ تعلقات ہیں. اور آپ نے دیکھ بھی لیا یہ سارے ایکسپوز ہو چکے ہیں. میں تو شروع میں کہتا تھا کہ یہ کبھی اس طرح کی باتیں چھپی نہیں رہ جا سکتی. اور یہ جو بشرا بی بی صاحبہ کا بحران، یہ بھی اسی پروسیس کا حصہ ہے. اب اس ساری صورتحال کے بعد، ساری جمع تفریق کے بعد، آج کے دن کی کیا پوزیشن ہے؟ آج کے دن کی یہ پوزیشن ہے کہ عمران خان صاحب کے سامنے 2 چوائسز ہیں. یا وہ ہفتے کے اندر 10 دن کے اندر ملٹری کورٹ ٹرائل جو ہے وہ ان کا شروع ہو جائے گا، یا یہ حوالہ ملٹری ہو جائیں گے، یا یہ جو ہے وہ ڈیل جس کے اوپر یہ نیگوشیٹ کر رہے ہیں. اور یہ کہنا ہے کہ عمران خان صاحب اس کے بارے میں کبھی کوئی انہوں نے کنجوسی سے کام کیا نہیں. عمران خان صاحب پورے 1 سال سے مختلف مواقع پہ وہ کچھ کو آفر دیتے رہے گا. عمران خان صاحب وہی ہے نا کہ جو 2022 میں اقتدار جو ہے جب اس سے علیحدہ ہوئے تو جناب باجوہ کو میر جعفر میر قاسم کہا، اور پھر سپٹمبر میں باجوہ صاحب کے ساتھ 2 ملاقاتیں کی نا. کہنے والے تو 3 کہتے ہیں کہ ایک سیف ہاؤس میں ہوئی، لیکن پریزیڈنٹ ہاؤس میں 2 ملاقاتیں کی نا. اور پہلی ملاقات کے اندر ہی انہوں نے باجوہ صاحب کے پاؤں پکڑ لیے. پاؤں ویسے میں کہہ رہا ہوں، یعنی کہ ان کے آگے لے جا گئے. باجوہ صاحب نے بڑی توہین میں اس صورت میں لہجے میں کہا کہ آپ کو شرم آنی چاہیے، آپ مجھے میر جعفر میر صادق کہتے ہیں، مجھے کیوں ملنا چاہتے ہو؟ تو بادشاہ، تو یہ کوئی اصولوں کی گیم نہیں تھی. اگر یہ جھوٹ ہے جو میں بول رہا ہوں تو پھر تو بس اصولوں کی گیم ہے. پھر تو واقعی عمران خان صاحب جو تھے وہ نام ملاقاتیں بھی نہیں ہوئی، اور باجوہ صاحب کو توسیع بھی نہیں آفر کر رہے تھے. اور بقول جنرل ندیم انجم کے انہوں نے کہا کہ غیر معینہ مدت کے لیے، فار انڈیفینٹ پیریڈ. ان کا تو مطلب انہوں نے یہ لیا کہ تاحیات نہیں کہا ہوگا، انہوں نے غیر معینہ مدت کہا ہوگا، انڈیفینٹ پیریڈ. تو یہ ظاہر ہے کہ اصول تو نہیں ہے. تو اس لیے آپ یہ دیکھیں کہ یہ علی گور بھی انہوں نے چیئرمین بنایا نا، علی امین گنڈاپور کو عمران خان نے وزیر اعلیٰ بنایا نا، عمر ایوب کو عمران خان نے لیڈر آف اپوزیشن بنایا نا. اور یہ سارے جو نیا کرو آ گیا ہے، ہمارے جو محترم وقاص اکرم صاحب ہیں جو جنگ سے ہیں، وہ بالکل ہمیشہ ہی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ان کا بہت ہی، کیونکہ جنگ کے اندر خاص حالات تھے، سپاہ صحابہ تھی، لشکر جنگ بھی تھا ان کے ساتھ، بڑے عجیب و غریب کمپلیکس سچویشن تھی وہاں پہ، سپاہ محمد تھی. تو اس میں وقاص اکرم صاحب جو تھے یا ایسے جو لوگ تھے تو ایجنسیز کو کسی اور مقصد کے لیے لوگوں سے تعلقات استوار کر کے رکھے ہوئے تھے. چنانچہ یہ مشرف صاحب کی حکومت میں بھی آگے تھے. پھر ہر دور میں، ابھی الیکشن سے چند مہینے پہلے عمران خان صاحب کے خلاف وی لاک کر رہے تھے، اب عمران تحریک انصاف کے قومی رہنما ہیں. تو یہ سارے بندے جو ہیں یہ وہی کرو آ گئے تحریک انصاف کے اندر. جتنے لوگ ہیں
وہ ایک خاص اجزائے ترکیبی کے بنے لوگ ہیں، اور خاص جو ہے ان کے جو محکموں سے ان لوگوں کا تعلق ہے، واسطہ ہے، یا ان کے ساتھ ان کی سہولت کاری ہے۔ تو یہ اس صورت میں میرا خیال ہے کہ اگلے چند دن بڑے اہم ہیں، اور عمران خان صاحب جو ہیں ان کا معاملہ جو ہے یا ان کا جو مستقبل کا جو اونٹ ہے وہ کسی ایک کروٹ بیٹھنے کو ہے۔ یا تو وہ ملٹری کورٹس میں چلے جائیں تو سمجھو کہ بات نہیں بنی، عمران خان صاحب کچھ شاید ماننا چاہتے ہیں اور کچھ نہیں مان رہے۔ اسٹیبلشمنٹ کے نزدیک وہ ایک ہی فارمولہ جانتے ہیں کہ ساری شرائط جو ہے وہ اپنی سامنے رکھتے ہیں، اور ساری ماننے تو پھر وہ کسی قسم کا معاملہ آگے بڑھاتے ہیں۔ اس میں یہ صورت نہیں ہے کہ کچھ لو اور کچھ دو، یا عمران خان صاحب اب دو باتیں آپ کر لیں دو ہم، یہ ان کا اصول نہیں ہے کوئی معاملہ طے کرنے کا، خصوصاً جب بندہ ان کے شکنجے میں آیا ہو، ان کے قبضے میں ہو۔ وہ شیخ مجیب الرحمان کو دیکھ لیں، بھٹو صاحب کو دیکھ لیں، کسی کے ساتھ ان کا معاملہ جو ہے، نواز شریف کو دیکھ لیں، کوئی یہ نہیں اگلے کی شرائط پہ نہیں ہوتا، ان کی اپنی شرائط پہ ہوتا ہے، یا پھر وہ معاملے کو انتہا تک پہنچاتے ہیں۔ اللہ نہ کرے کہ کسی اور انتہا کی طرف جائے، اللہ کرے کہ معاملہ فیملی ہو جائے۔ میں تو ہمیشہ کہتا ہوں کہ عمران خان صاحب کی زندگی ہے تو ان کی سیاست ہے۔ عمران خان صاحب لوگوں کے سامنے نظر آ رہے ہیں تو ان کی سیاست ہے۔ اگر 5 4 سال 7 سال وہ بالکل لوگوں کی نظروں سے اوجھل ہو گئے، آنکھ اوجھل ہو گئے، تو ایسا ایسا جو صورتحال ہے وہ کہیں سے کہیں نکل جائے گی، اور پھر آپ یہ سمجھیں کہ حالات جو ہیں وہ کسی بھی طرح کوئی بھی پلٹا کھا سکتے ہیں۔ تو میرا خیال ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ ایسا معاملہ کریں کہ 2 4 5 7 سال اگر جیسا کہ، اور یہ نہیں ہے کہ وہ نہیں کرنا چاہتے، میں بتا رہا ہوں سپٹمبر میں باجوہ کو ملے یا نہیں ملے، ہر دفعہ کہتے ہیں فوج سے بات کرنا چاہتا ہوں، ان سے نہیں کرنا چاہتا ہوں۔ تو میرا خیال ہے کہ تھوڑا سا کڑوا گھون بھر کے، ان کی میری باتیں کو اچھی نہیں لگ رہی ہوں گی لیکن یہ کرنا پڑے گا، اور یہی ان کے حق میں بہتر ہے، اور ان کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے کہ وہ راستہ سے ہٹ کے، اور اس وقت جن کے پاس طاقت ہے، جن کا اقتدار، ان کو تو راستہ دے دیں۔ میرا خیال ہے ہر چیز کی ایک ایج ہوتی ہے، اسٹیبلشمنٹ کی بھی اپنے اقتدار کی ایج ہے، اور ایک ایکسپائری ڈیٹ ہے، 4 5 3 سال بعد جب آئے گی تو اس کے بعد پھر عمران خان صاحب کے لیے نئے حالات، جو اس وقت کے حالات جو ہیں انشاءاللہ موافق ہوں گے۔ اس لیے ان کو وہ کہتے ہیں نا پیوست رہ شجر سے امید باغ رکھ، اور اب جو ہے ان کو مکا کرنا پڑے گا۔ میری تو یہی مدبانہ گزارش ہے۔ ہمارے اہل البلاغ۔